رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا آمین اللہم ربنا آمین۔ آج کی صورت کا موضوع تہجد کی نماز ہے، جو کہ ہم لوگ اپنی کلاس میں عام ڈسکشن میں بھی بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں تہجد کی نماز کو، ٹھیک ہے۔ لیکن آج چونکہ آیات کی روشنی میں آئے گا، ورڈز کے ساتھ آئے گا، فائدے نظر آئیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو یقیناً ہمارے اندر اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل، مزمل مطلب کپڑے میں لپٹنے والے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل لوگ نام بھی رکھتے ہیں، مدثر بھی نام رکھتے ہیں۔ تو اس نام کا مطلب جو ہے نا بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا، اس لحاظ سے نام رکھ سکتے ہیں اور اچھا نام ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹ رہے تھے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیار سے نہیں کہتے جس سے بچوں کو کوئی خاص کیفیت کا نام دے کر مخاطب کرنا۔ جیسے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارا تھا، کیونکہ وہ مٹی میں کچھ کر رہے تھے، تو اس لیے اس حساب سے ان کا نام ابو تراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا ان کو۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے محبت میں ہی کہہ رہے کہ کپڑے لپیٹنے والے۔ تو بہرحال یہ اس وجہ سے یہاں یہ آ رہا ہے مزمل۔ اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، تو آگے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی احکامات آ رہے ہیں، تو ان احکامات پر ہم فوکس کریں گے کہ کیا بیسیکلی آیات آ رہی ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم۔ تھوڑا سا قیام کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے وقت نماز میں کھڑے ہوا کرو تھوڑا سا، قلیلہ کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ظاہر سی بات ہے تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رات کے وقت یہی نماز ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3 کے اندر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قیام کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے۔ کتنا ہے حصہ؟ آدھی رات۔ جیسے رات کب شامل ہوتی ہے؟ مغرب کی اذان سے رات داخل ہو جاتی ہے نا، فجر کی اذان تک رات رہتی ہے۔ تو آج کل مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 7:30 بجے ہو رہی ہے، ایک مثال دے رہی ہوں میں آپ کو، اور فجر تقریباً 4:15 ہو رہی ہے، 4:20 تک پہنچ گیا ہے ٹائم، تو 4:15 ہم کاؤنٹ کریں گے۔ تو 7:30 بجے سے لے کے 4:15 بجے تک میں آدھی رات کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، آدھی کی بھی آدھی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیچ میں جتنے گھنٹے مثال کے طور پر ہو سکتے ہیں 8-9 گھنٹے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں گے، تو 8-9 کا آدھا کیا ہوگا؟ 4.5 گھنٹے ہوگا، پھر اس سے تھوڑا اور کم، تو 3.5 گھنٹے تقریباً قیام کا لفظ آ رہا ہے۔ اب یہ آیات آپ پڑھ کے دیکھیں گے، بولیں گے کہ یہ تو اتنا زیادہ ہے، ہم اتنا تو نہیں کرتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ اور اب جب ہم سورت کا اینڈ پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک آیت آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی مصروفیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ڈیوریشن ہے نا، جو بھی 3.5 گھنٹے کا آ رہا ہے ان آیات کے اندر، وہ انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ انسان اپنی روٹین کے حساب سے جتنا مینج کر سکتا ہے وہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی ہلکا ٹچ دے رہی ہوں، جب آخری آیت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس میں ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی آپ نے کیا دیکھا کہ آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم، جو ایک میکسیمم جو ہم نے آج نکالا ہے اس حساب سے 3.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مغرب کی نماز بھی شامل ہو جائے گی، عشاء کی نماز بھی شامل ہو جائے گی، تو کچھ تو ٹائم وہیں نکل جائے گا، پھر فجر کی نماز بھی شامل ہو جائے گی اس میں، تو کچھ گھنٹے تو وہیں نکل گئے، سمجھے 1 گھنٹہ نکل گیا فجر مغرب اور عشاء کو ملا کے، بیٹھ کے بندہ قرآن بھی بیچ بیچ میں پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ حکم آگے جا کے منسوخ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ ٹائم تو اللہ نے ہم سے مانگا نہیں ہے، اور اتنا زیادہ فرض نہیں ہے ہم پر، ٹھیک ہے۔ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا ٹائم دیں، اور دوسرا یہ کہ تہجد کی نماز ہم پر فرض ہے بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اور اس کے بارے میں بھی علماء کی مختلف رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ فرض تھی اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسندیدہ تھی، صحیح ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمارے لیے یہ نماز پسندیدہ ہے، فرض نہیں، ٹوٹلی آپشنل ہے، نفل نماز ہے، لیکن اس نماز کے جو بینیفٹس ہیں، جو فائدے ہیں، اور جو انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس کی تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اب ہم جو آیات پڑھنے جا رہے ہیں اس میں تہجد کی نماز کی فضیلت، اہمیت، اور تہجد کی نماز کے بارے میں جو فائدے ہماری زندگی میں اثرات ہیں وہ ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 آیات آپ نے دیکھ لی، اس کے بعد آیت نمبر 4 کیا کہتی ہے؟ اوزد علیہ، یا اس پر بڑھا دے، 3.5 گھنٹے سے بھی تھوڑے زیادہ کر دے۔ اور کرنا کیا ہے تہجد کی نماز میں؟ یہ بیسیکلی مین لیسن ہے جو تہجد کی نماز میں کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو اب ان سب آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز ہمارے لیے نفلی عبادت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی روٹین کے حساب سے دیکھ لے کہ وہ کتنی دیر کا قیام کر سکتا ہے، کتنی دیر اٹھ سکتا ہے، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے کھڑا ہو سکتا ہے، یا 15 منٹ نکال سکتا ہے، یا 5 منٹ بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو بہرحال تہجد تو کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اب ہم جب کھڑے ہو جائیں تو کرنا کیا ہے؟ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اور ترتیل کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کو ٹھیک سے پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ سمجھ کر پڑھنا ہے، جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھنا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ سارے مطلب پائے جاتے ہیں، اور بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اس لیے کی جائے کہ ہم کیا کریں، اللہ کو سمجھیں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، کیونکہ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جو یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت قرآن جس طرح سمجھ آتا ہے دن کی مصروفیت میں اس طرح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ تب ہم دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اس آیات کو لے کر۔ پہلے تو یہ کہ اٹھیں، اپنا بستر چھوڑیں، اپنی نیند چھوڑیں، اور پھر جب اللہ کے آگے کھڑے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے بھی صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ گزارا نہیں کرنا، باقاعدہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور نفل نماز میں آپ قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، یہ چیز ثابت ہے کہ نفل نماز میں اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہو اور آپ کو قرآن نہیں یاد ہے تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے نماز میں؟ تو قرآن کھول لیا کریں، اور برابر میں کوئی چیز ایسی رکھ لیں، کوئی چیئر ہو گئی، کوئی ٹیبل ہو گئی، کہ آرام سے آپ قیام کے وقت وہاں سے قرآن اٹھائیں، تلاوت کریں اور واپس رکھ دیں، اور پھر رکوع سجود کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ثابت ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں بھی ڈفرینٹ مساجد میں آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، تو اب یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ عام ہو گئی۔ پہلے سعودی کنٹریز میں تو بہت زیادہ عام تھی، جب ہم حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، عمرے وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو شروع میں دیکھ کر بہت بھاری لگتا تھا کہ لوگ قرآن کیسے اٹھا لیتے ہیں، لیکن پھر اب آج پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی بہت ساری مساجد میں یہ چیز عام ہے، اور اس کی دلیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ نماز کی حالت میں، ہم نفل نماز کی میں بات کر رہی ہوں، کہ قرآن اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو صرف یہی رونا روتا رہے کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہے، میں کیا پڑھوں گا، تو پھر آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے کہ قرآن کا آپ حصہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا یاد ہے؟ اما پارا یاد ہے، اور اگر چاہیں تو اما پارے کی جو چھوٹی صورت ہے اس کو بھی آپ بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو فیل سے لے کر ناس تک یاد ہے، تو اگر آپ چاہیں تو بار بار یہ 10 صورتیں دہرا لیں تاکہ آپ کا قیام لمبا ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی چیز سے انسان جو ہے نا بھولنا نہیں چاہیے، ذرا سا بور ہو جاتا ہے، اس کو ورائٹی چاہیے ہوتی ہے۔ جب اتنا بڑا قرآن ہے اور اللہ نے 30 پارے رکھے جس کے اندر کوئی اللہ معاف کرے بوریت نہیں ہے، بلکہ ہر دفعہ الگ سمجھ آتا ہے، تو کیوں نہ ہم ورائٹی کے ساتھ پڑھیں؟ دنیا کی چیزوں میں ہمیں ورائٹی اچھی لگتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم سوچیں کہ رٹی ہوئی بس 10 صورتیں دہرا لیں، تو اگر آپ رٹی ہوئی صورتیں پڑھیں گے تو آپ کے اندر خشوع نہیں آئے گا، خشوع لانے کے لیے آپ کو ورائٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ گہری نیند میں سو رہا ہے، الارم بج رہا ہے، اللہ کی محبت میں وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر ساری چیزیں نا انسان کو جگا دینے والی۔ اب ہم جب تہجد کر کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہماری نیند ہی نہیں جا رہی ہوتی، تہجد اور فجر کے بیچ میں اگر 5 منٹ رہ گئے ہیں نا تو ہمیں اتنی نیند آتی ہے کہ ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، پھر فجر کی نماز ہم دوبارہ وضو کر کے پڑھتے ہیں۔ کہاں یہ کہ یہ جو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے نا وہ تو انسان کو فریش کر دیتا ہے، کہ بالکل آنکھیں کھل جائیں انسان کی، سویا ہوا ہے گہری نیند میں۔ ٹھیک ہے، الارم بجا، اپنا بستر چھوڑا اللہ کے لیے، نرم گرم بستر اللہ کے لیے چھوڑا، اور گئے وضو کرا۔ وضو کرنے میں کیا ہے، منہ دھلتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی فریش ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی ہے تو مصلی پر کھڑا ہوا، اور جب کھڑا ہوا تو قرآن اٹھا کر ترتیل کے ساتھ بلند آواز میں، یا ایسی آواز میں کہ آپ کے کان سنیں اور آپ سمجھنا شروع کر دیں قرآن کو، تو آنکھیں بالکل ہی کھل جائیں گی۔ اتنے سارے سٹیپس ہیں، لیکن ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ بستر سے بس بستر تک کا ہی سفر ہوتا ہے ہمارا، کہ بستر سے کھڑے ہوئے بس جلدی سے وضو کیا، تیرا میرا قرآن پڑھا اور فجر کی اذانیں ہوئی اور ٹک کر کے سو گیا۔ ہماری نیند وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، نہ ہم فریش ہو رہے ہوتے، کیوں؟ کیونکہ ہم حق ادا نہیں کرتے۔ تو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا انسان کو بہت زیادہ بیدار کر دیتا ہے اور جگا دیتا ہے، ہوش میں لے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، مزید آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں تہجد کی نماز اتنی زیادہ تمہارے لیے ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی تھی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ سے تعلق ضروری تھا، اور جو مشکلات آ رہی ہیں اس کا حل اللہ کے پاس ہے، لہٰذا انسان کیا کرے، تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس سے اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہو جائے گا، اور دن بھر میں جو پریشانی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو ایک اندر سے موٹیویشن بھی ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ذمہ داری یہ تھی کہ رسالت کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا تھا اور تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور اس راستے میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے رویے ہیں، اور بہت ساری آزمائشیں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقین ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ اور یہ تبلیغ کی بات ہے، اور بھاری بات اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو جاتی تھی۔ بہت ساری چیزیں ہم نے تاریخ میں پڑھی ہوئی ہیں، تو اس میں ایک دفعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تبلیغ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے موسم میں بھی کیا ہو جاتے تھے، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے پسینے طاری ہو جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹنی پر سوار تھے یا کچھ ایسا کچھ آتا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اونٹنی جو ہے نا ایک بہت ہی پاورفل اینیمل ہے، جھکتا نہیں ہے جلدی، اکڑی ہوئی گردن ہوتی ہے اس کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اس وحی کے بوجھ سے وہ اونٹنی بھی جھک گئی۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا زیادہ ایک طریقے سے بوجھ آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بھی اپنی امت کے لیے برداشت کی اور اس بوجھ کو اپنے دل پر لیا۔ تو اے انسان، جب تجھ پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو تو کوئی بوجھ نہیں فیل کرتا؟ جیسے جنت کی آیات ہیں اور جہنم کی آیات ہیں تو ہمیں ایک طریقے سے ہلا کر رکھ دے، ہمارے اندر کوئی فیلنگ ہو، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے کہ مثال کے طور پر ہم نے جہنم کی آیات پڑھی کہ بے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، تو ہمارے اندر ایک بوجھ اس سینس میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں
کہ ہم پڑھتے ہیں نماز یا نہیں پڑھتے. چلے اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں دین میں آنے کے بعد تو ہم یہ دیکھیں ہمارے پیارے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ہم ان کی آخرت کی فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک بوجھ لیں, ایک ذمہ داری لیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے تو ہمیں لوگوں کو یہ میسج دینا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے ہیں وہ امت محمدیہ کے لیے ہے, اور ہمیں بھی اس میسج کو آگے پہنچانا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے اور ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا ہے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو اس قرآن سے دور دیکھیں, جن لوگوں کو بے نمازی دیکھیں, جن لوگوں کو ایک عجیب سے لائف اسٹائل کے ساتھ دیکھیں جس میں گناہ شامل ہے, بڑے بڑے گناہ شامل ہیں, جھوٹ شامل ہے, غیبتیں شامل ہے, تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 5 یہ چیز سکھاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنا بھاری کام ڈالا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں, اس قرآن کو خود ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, اس کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, اور ہمارے لیے بھی یہ آیت اسی طرح ہے کہ جب ہم بھی اس دین کا کام کریں تو ہمارا بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے, اور ہم جب تہجد میں اٹھیں تو ہم قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں, کیونکہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا ہے. تو اس کے لیے ہماری سمجھ بھی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے, اور ہم گر گرا کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی دین کا بہترین کام لے رہے ہیں آپ. تو جب ہم تہجد میں اٹھتے ہیں نا تو زیادہ تر ہمارے ذہن میں نا دنیاوی دعائیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز مانگنی ہے اللہ سے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ضرور مانگے, منع نہیں ہے. کوئی پریشانی ہے ضرور اٹھیں آپ, اور ضرور اٹھیں. میں کہوں گی کہ زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو تہجد کے علاوہ کوئی چیز اس کو دور نہیں کر سکتی, اور تہجد کی نماز گارنٹی ہے کہ تہجد میں تم نے جو مانگا, اپنی کہانی جو اللہ کو سنائی